اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی تھی نا، یہ عفنان صاحب سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. بن گئی سوسائٹی، اب لوگوں کے پیسے ڈوبے ہوئے ہیں، وہ کس طرح سے کریں گے؟ یا بنا دیے آپ نے کچھ اور ہوٹل ووٹل، ان کو کیسے روکا جائے گا؟ یہ لاس کے خلاف، کیونکہ 200 فٹ تک تو لا بھی کہتا ہے کہ آپ اس کے دریا کے ارد گرد کچھ نہیں بنا سکتے. تو یہ کیسے تجاوزات ہوئی ہیں؟ اور پھر انہوں نے آپ کی وزیر اعلیٰ کے اوپر بھی تنقید کی ہے کہ جو جاپان کا، جو کہ ڈان کہہ رہا ہے کہ 16 کروڑ روپے کا یہ ٹرپ جو ہے وہ گیا ہے، ایئر فورس کا طیارہ بھی اس کے اندر ہے. مطلب کیا مطلب کوئی سیریسنس نہیں ہے چیزوں کے اوپر، کسی کو جواب دہی نہیں ہے، کیا ہو رہا ہے یہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ جاپان گئی تھیں، انہوں نے بہت سارے وہاں پہ ایگریمنٹ سائن کیے ہیں، ایم او یو سائن کیے ہیں، اور وہاں سے انویسٹمنٹ وہ لے کے آ رہی ہیں، وہاں سے ایکسپرٹیز وہ لے کے آ رہی ہیں. اب اگر آپ یہ کہیں کہ جی کوئی فورن ٹرپ نہ کرے، کوئی سفارتی یا کوئی یہ والے کام نہ کرے، تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو مگر یہ جو آرگیومنٹ ہے کہ کوئی وہاں پہ کیوں گیا، یہ آرگیومنٹ فنڈامنٹلی فلاڈ ہے. دیکھیں وہ ساری دنیا گھومی ہوئی ہے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ جاپان، وہ پہلے سارا پورا دیکھ چکی ہیں. کام کرنے کے لیے آپ کو جانا ہوتا ہے. میں آپ کو اپنی مثال میں کام کرتا تھا یو کے میں، تو میں جس پروجیکٹ کو ہیڈ کرتا تھا وہ یورپین یونین کا پروجیکٹ تھا، تو میں یورپین یونین کی مختلف ممالک میں مجھے وہ بھیجتے رہتے تھے کام کے سلسلے میں نے سارے دیکھے ہوئے تقریباً. تو اب کام کے سلسلے میں آپ کو جانا پڑتا ہے. اتنے اخراجات آپ دیکھیں نا کہ یہ میں ڈان کے فگرز کو میں کوٹ کر رہی ہوں، میں کسی اور کی نہیں کر رہی. 16 کروڑ کا اگر آپ نے اتنے دنوں کا لمبا ٹور کیا ہے جس میں آپ کے خاندان کے افراد بھی ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے اوپر تو سوال ہوگا. نہیں میں آپ کو دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو ان کے خاندان کے افراد ہیں ان کی کاسٹ انہوں نے خود بیئر کی ہے، 1 روپیہ سرکار سے نہیں لیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہم غلط چیز کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ جی ان کے ٹرپ کے نتیجے میں ملک کو کیا فائدہ ہوا، یہ سوال تھا. اگر اب مثال آپ کو میں دیتا ہوں، فرض کریں اب سی پیک نہ کرتے، کیونکہ کہتے کہ جی وہ تو 10 کروڑ روپے لگ جائیں گے بیجنگ جانے میں، تو پھر $55 بلین کی انویسٹمنٹ بھی نہ آتی. ہمیں اس طرح سوچنا چاہیے نا. ہم اگر ان چیزوں میں پھنس جائیں گے کہ جی یہ ادھر کیوں گیا، یہ اس سے کیوں ملا، تو پھر تو حالانکہ یہ کوئی کہیں دنیا میں نہیں ہوتا. پھر جو شہر ہیں، دیکھیں میں یہ بالکل اس بات کا 100% میں اس پہ باقیوں سے ایگری کروں گا کہ یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں نا، انہوں نے جو تباہی اس ملک کے اندر لے کے آئے ہیں، وہ تو شاید میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یہ جو کلچر تھا نا ہاؤسنگ سوسائٹی کا، یہ کلچر ہی ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں ہمارے پاس شہر دنیا میں ورٹیکلی گرو کرتے ہیں، ہارزنٹلی نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے جب آپ ہارزنٹل گرو کریں گے تو آپ پھر کوئی نہ کوئی جو مگر عفنان صاحب آپ کی جماعت جو ہے، دیکھیں 3.5 سال صرف عمران خان صاحب کی حکومت رہی ہے، اس سے پہلے آپ یا پیپلز پارٹی رہے ہیں. یہ دریائے سواں کے اندر سوسائٹیاں کیسے بن گئیں، یہاں جنگلات کاٹ کے کیسے سوسائٹیاں بنی، یہ سب سوالات تو اپنی جگہ پہ ہیں. تو اکاؤنٹیبلٹی کی جو بات ہے وہ کیسے ہوگی اکاؤنٹیبلٹی؟ آپ بات تینوں ایک ہی کر رہے ہیں، مگر احتساب کون کرے گا، کس طرح سے ہوگا؟ سپریم کورٹ نے خود اجازت دی ہے روڈا کے پروجیکٹ کی، آپ بتائیے، جس کو کہ ہائی کورٹ نے روکا تھا. سپریم کورٹ اگر اجازت دے دے گی تو پھر آپ ہم پہ تو نہیں ڈال سکتے نا اس سارے معاملے کو. سواں جو ہے وہ تو 2002 میں بنی تھی، مجھے یاد ہے آج تک، سوسائٹی جس کی آپ بات کر رہی ہیں. میں تو اس بات میں 100% اسلام آباد کا ماسٹر پلان ہی بلکہ پورا چینج کر دیا تھا اگر آپ کو یاد ہو سکے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے شہروں کی باؤنڈریز بنا کے اور فردر ایکسپینشن کو روکنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ مزید اور تباہی ہماری طرف نہ آئے. اور دیکھیں ہمیں ویسے اس کے اوپر کوئی کنسنسس ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے اس کے اوپر کنسنسس. پارلیمنٹ کے اندر کتنی، دیکھیں نا عمیر نیاز صاحب نے کتنی ریسرچ کے ساتھ باتیں کی ہیں، اور ہمارے پارلیمنٹیرینز بہت پڑھے لکھے ہیں، وہ اوورسی کر سکتے ہیں، وہ اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ ایکٹیو ہے، وہ اس کے اندر آڈٹ ہو سکتا ہے، جس سے کہ اب ریزائن کر دیا جنید اکبر صاحب نے بھی، اور کمیٹیوں سے نکل گئے پی ٹی آئی والے. تو پارلیمنٹ کیوں نہیں اس کے اوپر ایکٹ کرتی؟